अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मई की 7 तारीख और आज का वो दिन जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले साल हवाई मार्का हुआ और जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के पहली इतलात के मुताबिक 6 फिर 7 और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं 11 तैयारे पाकिस्तान ने उनके मार गिराए थे। और यह वो सुबह जिस वक्त ये खबरें आना शुरू हो गई थी और उस वक्त लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ने उसके 6 या 7 तैयारे मार गिराए हैं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स मनवाया, ना सिर्फ इसलिए कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो अकल जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, वो महारत और वो तरबियत हमारे पायलट्स की जो उन्होंने इस्तेमाल की इस जंग के दौरान, बल्कि उनसे भी ज़्यादा वो जज्बा जो इस जंग में उन पायलट्स के दिलों के अंदर था और पूरी कौम के अंदर था, और उस जज्बे से भी ज़्यादा वो शहादत का शौक़ जो उन जहाज़ों को उड़ाने वालों के दिलों में था और जो बॉर्डर पर पाकिस्तान का दिफा करने वालों के दिल में था, जिसने पाकिस्तान को ये फ़तह दिलाई। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो इत्तेहाद जो पूरी कौम में था, सिविल और मिलिट्री में था, जिसको तबाह करने की उसके बाद मुसलसल कई कोशिशें हमने देखी हैं। और ऐसे एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ कियोस, जो सिविल साइड पे भी हैं और जो मिलिट्री साइड पे भी हैं, जिनकी नज़रें बड़े मकासद पे नहीं हैं बल्कि छोटे और ज़ाती मकासद पे हैं, और वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसी को शिकस्त दी थी 1 साल पहले और उसी को शिकस्त देने की ज़रूरत अब है। अगर हमने उस फ़तह को जो फ़तह मुबीन साबित हुई इन अ वे पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद इंडिया के ख़िलाफ़ मिली थी, तो उसको आगे ले जाने के लिए जिसका कुरान में अल्लाह ने पाक मुसलमानों से वादा किया है, जिसको मुस्तकिल करने का, तो इसलिए ये 1 साल हुआ है और इस पे तकरीबात भी आप देख रहे होंगे। थोड़ा-सा मैं इसका ज़िक्र करना चाहता था। आज के हमारे व्लॉग का मौज़ू ये नहीं है। मौज़ू हमारा वही है जो लेटेस्ट पिछले तकरीबन 20 घंटों में आप देख रहे होंगे कि एक रोलर कोस्टर की तरह की चल रही हैं चीज़ें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है, जो कशमकश है, और उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। और पाकिस्तान का रोल अहम इसीलिए है कि 1 साल पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कारनामा अंजाम दिया था और उसके फिर 3 दिन बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने जो जवाबी हमला किया इंडिया पे 26 जगहों पे, और उसके बाद जो पाकिस्तान की धाक बैठी है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मिलिट्री की, उससे पाकिस्तान को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बहुत फ़ायदा हुआ है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया भी है। और उसको अगर नुकसान खुदा ना खास्ता पहुँचा है 1 साल में, तो उन्हीं एजेंट्स ऑफ कियोस से पहुँचा है जो सिस्टम्स के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो वफ़ादार किसी और के हैं। वो पाकिस्तान की मिट्टी के वफ़ादार नहीं हैं। वो अपने अपने जिस काम का उन्होंने हल्फ उठाया उसके वफ़ादार नहीं हैं। वो वफ़ादार हैं अपने मफ़ाद के, अपने ज़ाती मफ़ाद के और अपने ग्रोही मफ़ाद के। ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं करता भी रहता हूँ और जिसकी वजह से मैं निशाना भी बनता हूँ। मज़ीद करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा वक़्त गुज़र जाए तो फिर हम इन चीज़ों पे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन ये तो वक़्त वो है जो खुशी मनाने का, और जिसमें पाकिस्तान को मैंने आपको जैसे कि बताया पिछले 20 घंटे में अल्लाह ने फिर मज़ीद इज़्ज़त दी है। सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पे कहा, ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशों को, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की कोशिशें जो अमन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस खित्ते में अमन आएगा तो इस्लामी ममालिक के दरमियान अमन आएगा, और इस्लामी ममालिक और खित्ते के दरमियान अमन आएगा तो पूरी दुनिया में अमन आएगा, और पाकिस्तान अमन का सफ़ीर बना है। अब देखिए 1 साल पहले तक पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ कहा जाता था, दहशतगर्दों का सपोर्टर कहा जाता था, और अब पाकिस्तान को अमन का पैगंबर कहा जा रहा है। 1 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन बचना हमने उन कियोस के एजेंट से है जो इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, और उनके आगे एजेंट्स इस मुल्क के निज़ाम में हर जगह बैठ गए हैं जाके। तो उनको पकड़ना, उनकी निशानदेही करना और उनके चेहरों से नकाब हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान ने जो फ़तह हासिल की इसको आगे लेके जाए और एक मुस्तकिल फ़तह में इसको तब्दील किया जाए, ताकि ये मुल्क खुशहाल हो, ये कौम तरक्की करे। तो 20 घंटों में ये हुआ कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे मैंने ये किया है कि जो जो ऑपरेशन फ्रीडम था, जो उन्होंने ब्लॉकेड के साथ उन्होंने ये कहा था कि हम अ, हिफाजती हिसार प्रोवाइड करेंगे, जो भी बहरी जहाज़ वहाँ से निकलना चाहते हैं आपने हुर्मुज़ से, और हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे जो जंगी जहाज़ हैं वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई। ईरान ने वार्निंग शॉट्स किए, यूएई पे हमला हुआ,
فجیرہ پہ حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد ایک لگتا تھا کہ جنگ دوبارہ چھڑ جائے گی اور پھیل جائے گی، لیکن پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور جو تنازع کو بڑھانے کی وجہ تھی یہ ٹرمپ کا اقدام کہ ان کے جنگی جہاز وہاں سے آبنہ ہرمز سے حفاظتی حصار دیں گے، امبریلا دیں گے اور دوسرے جہازوں کو نکالیں گے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپریشن فوری طور پہ ٹرمپ نے روک دیا اور ٹروتھ سوشل پہ اس کا اعلان کیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور پاکستان کے کہنے پہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے کہنے پہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کی اپنی فورن پالیسی بدلی، اپنی جنگی پالیسی بدلی، تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی، جو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پھڈا اس ملک میں پڑا رہے، لوگ بڑی پکچر پہ توجہ نہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی چندریں اور چھوٹی چھوٹی شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تاکہ اور معاملات میں یہ قوم اپنی انرجی ضائع کرے، آپس میں لڑے۔ تو یہ جو اندرونی ایجنٹس ہیں بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ صرف فساد پھیلانے کا پاکستان کی قوم کے اندر۔ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، گھس بیٹھی ہیں یہ دشمن کے، ان سے الرٹ رہنا، ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف بات کرنا، یہ جہاد ہے ہر پاکستانی کا، اور اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ورنہ یہ بڑی پکچر پہ ہماری توجہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ بڑی پکچر میں جو لوگ مصروف ہیں ان کو بھی وہاں مصروف نہیں رہنے دینا چاہتے، ان کے دوست بن کے ان کے دشمن کا کام کرتے ہیں، ملک کے دشمن کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میری درخواست پہ یہ کام کیا، بہت اچھا ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ اس خطے میں امن آئے گا اور پاکستان اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ انہوں نے خاص طور پہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی تعریف کی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں، اور کہا کہ میری اور ان کی درخواست پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان اینڈ سم ادر فرینڈس، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف نے نام لیا ان کا، کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا۔ اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پھر جو کیبنٹ میٹنگ کی، حالانکہ وہ ان کی تفصیلات باہر نہیں آتی، لیکن یہ انہوں نے جاری کی ایک سٹیٹمنٹ، اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان امن کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، پاکستان، سعودی عربیہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کے جواب میں کیا ہوا؟ اس کے جواب میں پاکستان نے، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ از نو گو ایریا۔ تمام ممالک کو انہوں نے کہا ہے جو خطے میں جنگ کر رہے ہیں، ان کو خاص طور پہ، کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اگر اس پہ حملہ ہوا تو خدا نخواستہ ہم پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور وہ ریڈ لائن ہے، جس نے بھی عبور کی اس کو جواب پاکستان سے ملے گا۔ تو یہ پاکستان نے تمام کو میسیج دے دیا، اور میسیج سب جگہ پہنچ گیا ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا ان ممالک کا، لیکن اس میں دوست نما ممالک بھی ہیں اور دشمن ملک بھی ہیں، سب کو میسیج یہ پہنچ گیا۔ تو یہ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان کے کہنے پہ اب امریکہ کی فورن پالیسی بنا کرے گی۔ سوچیں کبھی وقت تھا امریکہ پاکستان کو کہا کرتا تھا ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اللہ نے وقت پلٹا، اب پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے ڈو مور، پیار سے کہہ رہا ہے، اور امریکہ کر رہا ہے ڈو مور۔ کیسی اللہ نے قسمت بدلی؟ اس لیے کہ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ میں یکسوئی تھی پچھلے سال، اور اس یکسوئی کے ساتھ، اس اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انہوں نے دشمن کو جواب دیا، جس سے نہ صرف قوم جڑ گئی بلکہ پوری دنیا میں عزت بن گئی۔ اور اسی جڑی ہوئی قوم کو الگ کرنے کے لیے، اس میں فساد پھیلانے کے لیے، نظام کے اندر بیٹھے ہوئے دوست نما دشمن سمپولیے جو پچھلے نظام کے ایجنٹ ہیں، اس کی باقیات ہیں، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اصل بڑے مقصد سے ہٹا کے چھوٹے مقاصد، چھوٹی لڑائیوں پہ رکھی جائے، ان پہ ڈالا جائے، اور پھر وہ چابی دیتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں میسیجز بھیجتے ہیں، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے کہ اب اس کو گالیاں نکالو، اب اس کو گالیاں نکالو، اب اس کے بارے میں جھوٹ پھیلاؤ، اب اس کے بارے میں جھوٹ پھیلاؤ۔ حالانکہ انہیں توجہ اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ مارکا حق کی پہلی اینیورسری ہے، قوم میں جو پچھلے سال یکجہتی اور اتحاد قائم ہوا تھا اس کو رہنے دیں قائم، لیکن وہ اس کے دشمن ہیں، کیونکہ انہیں اتحاد اور یکجہتی بری لگتی ہے، کہ قوم یکجا ہوگی، اکٹھی ہوگی، تو ان کی کرپشن پہ نظر نہیں جائے گی، وہ جو مال بنا رہے ہیں، وہ جو قبضے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اس پہ نظر نہیں جائے گی۔ یہ مقصد ہے۔ تو اس پہ پھر امریکہ ہی میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے اپنا فریڈم آپریشن بند کیا ہے،
اس کو ویلکم کیا گیا بہت سارے لوگوں کا، خاص طور پہ جو کینٹ، جو میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ڈائریکٹر تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، ریزائن کر گیا اس بات پہ کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی ایران کی، یہ اسرائیل کی جنگ تھی. اس نے یہ کہا ہے کہ اس پہ صرف دو گروپ مخالفت کریں گے، ایک نیو کونس جو امریکہ میں گروپ ہے انتہا پسندوں کا اور جو زائنسٹ سپورٹرز ہیں وہ، اور اسرائیل. اور اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے مخالفت کی. نیتن یاہو نے فوراً کیبنٹ میٹنگ بلائی اور اس کیبنٹ میٹنگ کی اس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی جو کہ وہ نہیں کرتے. اس نے کہا میری روزانہ ٹرمپ سے بات ہوتی ہے اور میں نے ٹرمپ کو کہا ہے، کیونکہ اب اسرائیل کو تو اس سارے مذاکرات میں، ساری گیم میں سے باہر رکھا ہوا ہے نا. پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی، اب سوچیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کتنا کچھ کر رہے ہوں گے، کتنا پریشر لے رہے ہوں گے کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ کیا کیا بریک تھرو ہو رہا ہے، اندر ڈیٹیلز کیا طے ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں ایکسیس نے خبر دیا کہ 14 پوائنٹ ایجنڈا طے ہوا. خیر وہ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے، میری روزانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوتی ہے، تقریباً روزانہ ہوتی ہے اور ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آج میں پھر بات کروں گا اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیتن یاہو کی تکلیف کا اور ان کچھ پاکستان کے اندر موجود ایلیمنٹس کی تکلیف کا، جو نہیں یہ چاہتے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کامیاب رہے، یا جس کی کامیابی سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. اس لیے کچھ خطے کے ممالک کے ساتھ مل کے، اور وہی جو ان کی پالیسیز ہیں وہی ان کی پالیسیز ہیں. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ٹرمپ نے ایک دھمکی امیز بیان دیا، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی دھمکی امیز بیان آیا. اس نے کہا کہ وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایگری کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور ہم اس پہ آگے چلیں گے، اور آپریشن ایپک فیوری تو ختم ہو چکا ہے، جو جنگ شروع کی تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی. تو اب یہ جو فریڈم آپریشن ہے یہ بھی بند کیا ہے، اور اس کا جواب ایران کی طرف سے آئے گا. اور اس نے کہا کہ ہرمز سب کے لیے کھل جائے گی. اسی دوران عباس اراغچی چین کے دورے پہ ہیں، ایران کے وزیر خارجہ، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے چین کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس پورے پروسیس میں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے، اور پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے چین. اسی دوران انہوں نے کہا کہ ان کا جو چین کی ایفرٹس ہیں اس خطے میں پیس کو پروموٹ کرنے کی، اس کا بہت شکریہ. اور جو 4 پوائنٹ پرپوزل ہیں چین کی طرف سے، اس میں وہ خطے میں استحکام اور امن لائیں گی، اور اس میں یہی ہے کہ جنگ بند ہو اور آبنۂ ہرمز کھلے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ یو اے ای نے کنسرن شو کیا. ایران نے پھر سٹیٹمنٹس دی کہ اگر یہ جنگ یہاں پہ بند نہ ہوئی، ہرمز نہیں کھلے گی ایسے، اور ہرمز کو مانیٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی اتھارٹی بنائی ہے. اس اتھارٹی کا اعلان کر دیا انہوں نے. اس کے کچھ ہی ٹائم بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا اس کا کہ جو ایکسیس کی خبر آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ 14 پوائنٹ فارمولہ طے ہو گیا ہے، ایم او یو سائن ہوگا 1 پیپر کا، اور اسلام آباد میں سائن ہوگا، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان رک جائیں یا چین سے واپسی پہ پاکستان رک جائیں اور اس پیپر کو سائن کر دیں. اور باقی جو ڈیٹیل ہے، جو ڈیٹیل ایگریمنٹ ہوگا، وہ بعد میں اس پہ بات ہوگی، بعد میں اس پہ کام ہوگا، جس میں ساری چیزیں طے ہوں گی، اور اس میں انرچ یورینیم کی بات بھی ہے. اور اس پہ پھر ایران نے کہا کہ ایران نے اس پہ سخت بیانات دیے. تو اس پہ اس خبر کو ڈینائی کرنے کے لیے، تو اس پہ یو اے نے بھی کہا، کنسرن شو کیا کہ وہ ایران کے بیانات مناسب نہیں. اور اسی پہ یہ ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے، جو ٹویٹ میں شکریہ ادا کیا ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے یو اے پہ جو فجیرہ پہ حملہ ہوا ہے اس کا بھی مذمت کی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور دلچسپ بات، جس پہ میں اپنے آج کے ولاگ کو اختتام کروں گا، کیونکہ لمبا نہیں میں سوچتا زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ بڑی ہی مزیدار خبر ہے جس پہ میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ بھی ایکسیوس ایک نیوز ایجنسی ہے، اس کی خبر ہے. اس نے کہا کہ یہ میں نے جو آپ کو پچھلے 20 گھنٹے کی تفصیلات بتائی ہیں، اس میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پوسٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن فریڈم کو روک دیا جائے، اس سے 70 منٹ پہلے انہوں نے پورا ٹائم 70 منٹس پہلے $920 ملین کا تیل، کروڈ آئل شارٹس، اس کے مطلب وہ فورن تھوڑے تھوڑے حصوں میں مارکیٹ میں بیچ دیا گیا. $920 ملین کا مطلب تقریباً $1 بلین کا تیل فورن مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے بیچ دیا 70 منٹ پہلے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آ گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا تو فوراً تیل کی قیمتیں $8 گر گئیں.
सॉरी 8% गिर गई। वो कीमतें गिरी, 100 से नीचे, $100 पर बैरल से नीचे कीमतें आईं, और उसमें से जो वो तकरीबन $1 बिलियन का तेल जिन लोगों ने बेचा था, उन्होंने फ़ायदा कितना हुआ? $126 मिलियन का। और क्योंकि उसके साथ ही फिर ईरान ने ये बयान दे दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, हम तो नहीं मानेंगे ये सब कुछ। और उन्होंने स्टेट अथॉरिटी जो हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की है, उसका अनाउंस कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। विद इन 2-3 आवर्स ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से तेल की कीमतें दोबारा ऊपर चढ़ गई। तो इसमें $126 मिलियन से बना। तो लोग कहते हैं ट्रंप और ट्रंप के दोस्तों ने शायद बनाया, लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन एक बंदा कहता है, ट्रंप कहता है तो बयान देता है कीमतें नीचे आ जाती हैं, ईरान बयान देता है कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ये हो क्या रहा है? कौन कौन बना रहा है पैसे? सिर्फ अमरीकी और ट्रंप बना रहे हैं या कोई और भी बना रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद ये है कि खित्ते में अमन आएगा और पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। पाकिस्तान को अल्लाह उसी तरह इज्जत देगा जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान को इज्जत अल्लाह ने दी थी। उसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह इज्जत देगा जिस तरह पिछले साल दी थी। और इस दुआ के साथ कि जो इस इज्जत के दुश्मन हैं, इस इज्जत के खिलाफ जिनके दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, अल्लाह ताला उनका बुग़्ज़ और हसद कम करे। आमीन। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।